السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہماری اسلامی بہنوں، عزیز بچیوں اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے بعد عید کی خوشیوں سے مستفید ہوتے ہوئے آج عید کے بعد پہلے کلاس میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھ خاکسار کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور میرے ذریعہ ساری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کے عمر میں، عمل میں، اولاد میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، جو اس طرح کے اسلامی کلاسوں کا خیال کر کے پابندی کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے دین حق کے پھیلانے والوں کو صبر دے، استقامت دے، ان کے قربانیاں قبول فرمائے اور دین حق سیکھنے والوں، سکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رفعت و بلندی، عزت و کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں ہر طرح کہ نجات سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے سوچا تھا کہ رمضان مبارک کے بعد جو کلاس لگیں گے اس کلاس کے اندر سورہ احزاب، سورہ نور کی آیات کی تفسیر اور مختصر ترجمہ بتلاؤں گا، کیونکہ ان دونوں کے اندر عظیم ترین احکامات ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل بھی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق اور رشتہ عورتوں سے ہے، اور آپ بہنیں اگر پسند کریں گی آپس میں مشورہ کر لیں تو اگلے کلاس سے سورہ نور کی تفسیر میں بیان کروں گا، کیونکہ تراویح کے بعد جو مسجد کے اندر کلاس ہوتا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور خاص طور پر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم سارے مردوں کو اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بلکہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اور میں نے کئی بار پلان بنایا کہ بہنوں کو مختصر ترجمہ اور تفسیر بتلاؤں، پڑھاؤں، لیکن چونکہ دینی مجلسوں میں حاضر ہونے والوں کے شوق
جذبہ اور امنگ کو دیکھ کر تعلیم دینے والا تعلیم دیتا ہے، سکھانے والا سکھاتا ہے۔ آج جس عنوان پر میں کچھ آپ بہنوں کو اور دیگر مستفیدین کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت، اس کے فائدے، اور اگر وقت رہا تو بتلاؤں گا کہ کن وقتوں میں خاص طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے میرے بہنوں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام بھیجنا یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے، بہت ساری کٹھنائیوں کا علاج ہے، بہت سارے ارمانوں کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، اور بخیلی اور کنجوسی جیسی مہلک بیماریاں دل سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے اللہ تعالی رحمتیں اتارتا ہے، برکتیں اتارتا ہے، درجات اور رتبے کو بلند فرماتا ہے، خطاؤں اور گناہوں کو اللہ تعالی مٹاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ہر مرض کی دوا صلی علی، ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کا سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اپنے بندوں میں سے ان موحدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سارے لوگوں کے لیے امام بنایا، خاص طور پر متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اس سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حجت اور دلیل بنایا سارے لوگوں پر۔ ہمارے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عظیم ترین مرتبہ اور رتبہ اللہ تعالی نے عطا کیا، اور وہ یہ ہے کہ میدان محشر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب میں جلدی کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا،
اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو، بہت سارے رسولوں کو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا. کچھ لوگوں کو ساہسی اور ہمت والا رسول بنا کر کے بھیجا، ان کے اوپر آسمانی کتابیں اتاری، لیکن میدان محشر کے اندر شفاعت کرنے کی اجازت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. بہت سارے نبیوں کے بعد، بلکہ آخر میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور آپ کی شان یہ ہے، آپ کا رتبہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول بھیجا نہیں جائے گا. آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس دین حنیف کو جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کو مکمل اور کامل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک سے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بہت ساری قوموں کو نیک راہ کی ہدایت دی، سچے راہ کی رہنمائی فرمائی، اور بہت سارے لوگوں کے لیے سچے ڈگر کو کھول کھول کر واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ فرض کیا، اپنے سارے بندوں پر، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہوں، سارے بندوں پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، فرما برداری، آپ پر ایمان لانا، آپ کا احترام کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کا خیال رکھنا، اور آپ کے حقوق کی بجاوری کو فرض اور واجب کر دیا. اور ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نبی کی رہنمائی کے مطابق بھیجنے کا حکم دیا، اور اس کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو ایک عظیم ترین عبادت قرار دیا. میری بہنوں، قرآن کریم کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر، 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام اور اپنے آخری پیغمبر کا رتبہ بیان کیا ہے. یعنی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ثنا اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود قریبی فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. ملائے اعلیٰ کے اندر، آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشنسا اور تعریف کرتا ہے. اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو اتار دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحمت بھیجتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی فریاد اور دعا اللہ تعالیٰ سے فرشتے بھی کرتے ہیں. یہ نبی کا مقام اور نبی کا رتبہ ہے، یہ نبی کی شان ہے. اسی سے ہم اندازہ کریں، جب اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی
یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی فریاد کریں، دعا کریں، جس کو درود و سلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، صلو علیہ، ان پر رحمت بھیجو، ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھیجو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کا رتبہ بیان کیا اور آپ کا مقام واضح کیا کہ سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ کے حساب سے صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلتوں کے بارے میں کئی حدیثیں آئی ہیں، بلکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب جلاء الافہام کے اندر تو کم و بیش درود و سلام کے 40 فائدے بتلایا ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے اور اس کا فائدہ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ذکر کیا ہے، ذرا بہنیں غور سے سنیں گی، اور یہ میں سنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں اپنے نفس کو یاد دلانے کے لیے کہ جب بھی ہم خالی رہیں، فرصت میں رہیں، بلکہ فرصت نکال کر کثرت سے زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور آپ لوگوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درود و سلام بھیجنا رب کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا ایک نہایت انوکھا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، بہنوں غور سے سنیں گی، بھائی لوگ غور سے سنیں گے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار میرے اوپر درود بھیجا، کئی بار؟ ایک بار، صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات، تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارے گا۔ کتنی رحمت؟ 10 رحمتیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور کیا فائدہ ہے؟ وَحَتَّ عَنْهُ 10 خطیات، اور ایک بار درود بھیجنے والے کا 10 گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، ختم کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوا، ایک بار اگر ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا درود ابراہیمی پڑھا یا درود کے وہ الفاظ زبان کو حرکت دیتے ہوئے دل سے پڑھا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو ایک بار درود پڑھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارے گا پڑھنے والے پر اور 10 گناہ مٹائے گا۔ میرے بہنوں، کیا ہم چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دن بھر میں 100 رحمت پا جائیں، یقیناً نیک مزاج لوگ، دیندار لوگ ضرور چاہیں گے تو ہم 10 بار کیا پڑھ لیں؟ درود شریف پڑھ لیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 10 گناہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے، 100 گناہ ختم کر دے جو ہم اپنے گناہوں کو گن نہیں سکتے، اتنے زیادہ ہیں؟ تو 10 بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں۔ اسی تقریر کے اندر جب سے آپ لوگ بیٹھی ہیں، کتنی بار میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ سننے والوں اور والیوں کو بھی دھیرے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ یہ درود پڑھنے کا فائدہ ایک بار، چنانچہ ہم اس کو لازم پکڑیں اور اس کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ابو داود کی ایک روایت ہے، اور وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ یہ بعد میں غالباً 7 ہجری میں اسلام لائے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ کیا نام ہے ابو ہریرہ کا؟ عبد الرحمن بن صخر۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنیں غور سے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، کہ جس طرح قبرستان میں قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا منع ہے، ناجائز ہے، اسی طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، بلکہ گھروں کے اندر نفلیں پڑھا کرو، سنت پڑھا کرو، اور قرآن کی کیا کیا کرو؟ تلاوت کیا کرو۔ کرنا چاہیے کہ میرے بہنوں کی نہیں؟ عورتیں تو گھروں ہی میں نماز پڑھتی ہیں، شوہر کی اجازت ہے، پردے کا انتظام ہے تو مسجدوں کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کو بھی گھروں میں نفل پڑھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے، سنتیں پڑھنی چاہیے، اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ گھروں کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ بات کیا ہے ذرا سمجھ لیں۔ قبرستان پر قرآن پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے، اور قبرستان پر نماز پڑھنا بھی منع ہے، یہ بات جان لیجیے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بات اور کہی، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اے لوگو میری قبر کو مزار نہ بنا لینا، عیدگاہ نہ بنا لینا، عبادت کی جگہ نہ بنا لینا، میلہ ٹھیلا کا استھان نہ بنا، بلکہ ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے کہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کے قبرستان کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا لی۔ تو میرے قبر پر مزار نہ بنانا، آستانہ نہ بنانا، درگاہ نہ بنانا، پوجا پاٹ نہ کرنا، طواف نہ کرنا، چومنا نہیں، چاٹنا نہیں، چادریں نہ چڑھانا، پھول اور مالے نہ چڑھانا، یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بہنوں؟ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہم عید کا استھان، مزار، آستانہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو میری بہنوں اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ تعالی سے قریبی اللہ کے رسول کا کوئی امتی ہے؟ نہیں ہے۔
اللہ سے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی قبر مبارک کو عیدگاہ بنانے سے، استھان بنانے سے، مزار بنانے سے منع کیا ہے، تو ہم اور کسی کی قبر کو کیسے مزار بنا سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیسری بات اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور میرے اوپر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ سے رحمت میرے لیے مانگو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، اور یہ نہیں کہ مدینہ شریف جا کر اللہ کے رسول کے قبر پر درود پڑھو۔ اللہ کے رسول تم کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہو، تمہارا یہ درود مجھ تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ تمہارا یہ درود ہمارے پاس پہنچائے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور اس کا طریقہ معلوم، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول تک ہمارا وہ درود جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، وہ پہنچتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے درود و سلام۔ اسی طریقے سے ترمذی کے ایک روایت ہے، سنیے گا، تیسری روایت، جس کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ صحیح روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا، بہت غور سے سنیے گا بہنوں، میں نے کہا یا رسول اللہ انی اقتل الصلاۃ علیک، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وغیرہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی وسلم مبارک علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود کے الفاظ میں نے مختصر بتلایا۔ تو میں اللہ کے رسول اکرم میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، تو میں کتنا آپ کے اوپر درود بھیجوں؟ فَقَمْ أَجَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، جو درود میں بھیجنا چاہتا کتنا بھیجوں؟ اللہ کے رسول اکرم نے ما شئتا، جتنا تم چاہو۔ تو ابی بن کعب نے کہا 1/4، یعنی جتنی میں دعائیں پڑھتا ہوں ان دعاؤں میں سے 1/4 میں خالی درود بھیجوں، یعنی 75 دعا اپنے لیے، بال بچوں کے لیے، اور 25 آپ پر درود ہی بھیجوں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ما شئت، جو تمہارا من کہے، جو تمہارا دل کہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر تم زیادہ کر دو، 1/4 سے زیادہ کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ یعنی میں جتنی دعائیں کرتا ہوں ان میں سے 1/4 حصہ خالی درود شریف پڑھوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر زیادہ کا تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول، جتنی میں دعائیں پڑھتا ہوں اس میں سے آدھی دعائیں 50% دعائیں پڑھو اور 50% آپ پر خالی درود بھیجوں۔ کتنا؟ یعنی مان لیا 100 دعا پڑھتا ہوں تو 50 دعائیں اور 50 کتنا؟ خالی درود شریف۔ کتنا؟ خالی درود شریف۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تم چاہو میرے اوپر درود پڑھو، لیکن اگر تم اور زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔
صحابی کہتے ہیں کیا 2/3 میں آپ پر خالی درود بھیجوں؟ اللہ کے رسول نے کہا جو دل چاہے، لیکن 2/3 سے زیادہ بھی اگر میرے اوپر تم درود بھیجو تو تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری کی ساری دعائیں خالی درود شریف کر پڑھوں گا، خالی آپ پر درود پڑھوں گا۔ بات سمجھ میں آئی بہنوں؟ جتنی دعائیں میں پڑھوں گا کچھ نہیں، خالی درود شریف، خالی آپ پر صلاۃ و سلام جو آپ کے سے ثابت ہے، خالی درود پڑھوں گا آپ کے لیے، خالی اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگوں گا۔ اللہ کے رسول نے سن کے ایک بات کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے گا بہنوں، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، یہ اگر خالی سارے ہر وقت ہمارے اوپر درود ہی بھیجو گے 100%، تو تمہارے غم کے لیے کافی ہے، تمہارے ٹینشن کے لیے کافی ہے، تمہاری فکر کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی تمہارا غم دور ہو جائے گا، تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی، تمہارے مسائل اللہ تعالی حل کر دے گا۔ جس جگڑ بندی میں تم ہو وہ ساری جگڑ بندیاں کھل جائیں گی، اور کیا ہوگا، تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ درود کی فضیلت ہے میرے بہنوں۔ آج ہمارے مردوں کا حال کیا ہے کہ کسی طرح فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اور فوراً آگے پیچھے کھجلاتے ہوئے بھاگ لیتے ہیں مسجد سے۔ عورتوں کو میں نہیں جانتا، کیا کبھی ہم لوگوں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ کم از کم فجر کے بعد، عصر کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں؟ دیکھیے، تکفا ہمک، تمہارے غم و فکر ٹینشن کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بڑے سے بڑے مسائل، میں گھر سے نکلا اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے گیا ہوا، تحصیل کے اندر، تھانے کے اندر، مقدمہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ یہ حدیث ہے، تکفا ہمک، تمہارا غم ختم ہو جائے گا۔ اگر ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا ہے، فرض عبادتوں کی پابندی کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ درود ابراہیمی پڑھیں۔ میرے بہنوں، درود ابراہیمی آپ لوگ جانتے ہیں نا، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے، یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے مکال لوگ تصویر لے کے ایسے کرتے ہیں، ادھر تاکنا ادھر تاکنا، یہ بکبکانا، یہ گڑگڑانا، نہیں، دل سے، کیونکہ یہ دعا ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالی سے فریاد ہے اپنے نبی پر رحمت بھیجنے کی۔ یہ ہے درود شریف کا فائدہ، یعنی ہر غم کا علاج ہے۔ میری بہنوں، یہ 2-3 حدیث ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتلایا، جس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا فائدہ، گناہ مٹتے ہیں، غم ختم ہوتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بار کتنا بہنیں؟ ایک بار درود پڑھے گا، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو اور چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس کے ذریعہ 10 نیکی ملے گی۔ کتنا؟ ایک بار 10 نیکی۔
اور 10 گناہ مٹے گا. کتنا؟ 10 گناہ اور 10 رتبہ اور مرتبہ بڑھے گا. یہ درود شریف، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، بھیجنے والے کے دل سے کنجوسی، بخیلی، مکھی چوسی جیسی قبیح بری عادت دور ہو جائے گی. اللہ کے رسول اکرم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، سب سے بڑا کنجوس، بخیل، مکھی چوس جیسے کاکوری والے ہوتے ہیں، وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ بھیجے. وہ سب سے بڑا کنجوس. اللہ کے رسول کی حدیث ہے وہ سب سے بڑا کنجوس، یعنی کچھ نہیں تھکتا. 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 رتبے بلند ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی نبی کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کنجوس ہے، کاکوری والوں سے بھی بڑھ کر کے. مان لیا میں نے کاکوری والے مطلب کے یار ہیں، ہے نہیں؟ عبداللہ عبدالصمد ہے نا. اور بتاؤ میرے بہنوں، درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹتا ہے. کیا مٹتا ہے؟ گناہ مٹتا ہے. اور فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، پریشانیاں اور بلائیں ختم ہوتی ہیں. کیا کیا میں بتلاؤں میرے بہنوں؟ یہ درود شریف کے فائدے اور اس کی فضیلت ہے. آئیے درود شریف کے اندر کیا کیا اور فائدے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور درود جب کہوں تو درود ابراہیمی یا وہ درود جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا وہ درود جس میں مبالغہ اور جھوٹ نہیں ہے. چنانچہ یہ بات جان لیجئے بہنوں، یہ ہمارے یہاں بہت سارے منزل نام کی کتاب میں، بہت سارے کتاب میں درود لکھی، درود ہزاری، درود تاج، یہ سب بکواس ہے. کیا ہے؟ بکواس، جھوٹ، گڑھا ہوا. اتنی لمبی درود اللہ کے رسول نے ہمیں نہ سکھایا ہے، نہ بتایا ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. درود لکھی، درود ہزاری اور درود تاج وغیرہ، یہ سب جو کتابوں میں ہے بکواس ہے. 3 4 صفحے کی. سب سے افضل درود کیا ہے؟ کون بات بتلائے گی؟ درود ابراہیمی، جو نماز کے اندر ہے، جو نماز کے اندر ہے. تو درود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گویا درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتا ہے، چاہے الفاظ الگ الگ ہوں. کیونکہ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر میں نے پہلے بتلایا کہ اللہ اس کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجتے ہیں. اور ملائے اعلیٰ میں آسمان کے اندر، تو جب ہم اللہ کے رسول پہ درود بھیجیں گے تو اور اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر رحمت دیتے ہیں تو ہم دونوں کا تیلی ہو جائے گا. ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کا حکم دیا. اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ کے رسول پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. تیسرا فائدہ درود بھیجنا کا، جیسا میں نے بتلایا کہ اس سے درود بھیجنے والے کا اس کے اخلاص کے مطابق، اس کے تعداد کے مطابق اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کو بلند رتبہ ملتا ہے. چوتھا فائدہ درود بھیجنے کا ہے کہ درود پڑھ کر
بھیج کر اگر دعا کی جائے اور اخیر میں بھی درود بھیج کر دعا مانگنا ختم کیا جائے تو یہ قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے. زیادہ کیا ہے؟ چانس ہے. دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ اللہ کی پہلے تعریف کرے جتنی کر پائے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ درود بھیجے، پھر بیچ میں بھی اللہ کی تعریف کرے، نبی پر درود بھیجے، پھر ایک دم اینڈ میں اخیر میں اللہ کی تعریف کرے اور دعا قبول ہو جائے گی. دعا قبول ہو جائے گی. کیونکہ ایک روایت آتی ہے اگر ہم دعا کرتے ہیں اور درود شریف نہیں پڑھتے تو ایک روایت ہے جس کو محدثین نے حسن کہا ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے موقوف کہا ہے، اور وہ مسند الفردوس کے اندر ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل دعائن محجوب حتی یصلی علی النبی. ہر دعا روک لی جاتی، لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں جاتی ہے، بیچوں بیچ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا جائے، درود پڑھ لیا جائے. اور یہ روایت حسن ہے، اور اس معنی کی اور روایتیں بھی ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دعاؤں کے قبول ہونے کے چانسز میں سے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ درود، جیسا کہ میں نے بتلایا تحفہ حمک، یہ درود بندے کے لیے ہر ضرورت پوری کے ہونے کے لیے کافی ہے. جو بھی بندے کو غم ہے حاصل کرنے کی، پانے کی، اس کے لیے یہ کافی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ کافی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق یہ نبی کا حق ہے. بہنوں کیا ہے؟ امت محمدیہ پر وہ خیر، وہ بھلائی، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ ہم لوگوں کو ملا، جس کے وجہ سے دنیا میں بھی ہم باعزت رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، اس کے بدلے میں ہمارے اوپر نبی کا یہ حق ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں. ہم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھیں، یا ہم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وذریاتہ وغیرہ ہم پڑھیں، یا درود ابراہیمی ہم کثرت سے پڑھیں. یہ درود کے فضائل ہوئے جو میں نے چند منٹ کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا. اور آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتی ہیں، آپ اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ سے دور کروانا چاہتی ہیں، آپ کٹھنائی کو آسانی میں اللہ تعالیٰ سے بدلوانا چاہتی ہیں، آپ اپنے بچوں کا بہترین رشتہ لگانا چاہتی ہیں، آپ اپنے بچوں اور بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، آپ اپنے گھر سے شیطانیت بھگانا چاہتی ہیں، آپ اللہ کے ہر خیر حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو فرض عبادتوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھو، یا وہ درود پڑھو جو ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے نبی کا حق ادا کرنے کی اور سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس